اس رکوع میں وضو، تیمم اور غسل کے حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ وضو کے فرائض بیان کیے، جس طرح اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں، پہلے حصے میں بیان ہوئے ہیں۔ جب نماز کے لیے ارادہ کرو تو اپنے منہ دھو لو، اپنی کونیاں کونیوں سمیت بازو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ تو 4 فرض وضو کے۔ اب وضو کے فرائض کے بعد پورے وضو کی ترتیب الگ، جس میں وضو کرنے کا طریقہ کار پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سن کر اور دیکھ کر اس کو نقل کیا ہے، کہ جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور اس سے ماخوذ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی۔ کئی لوگوں نے آ کر اس کے بارے میں مسئلے پوچھے، احادیث میں وہ بھی موجود۔ تو یہ وضو کرنے کے تو اپنے طریقے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرنا، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا استعمال صحیح کرنا، قبلہ رخ بیٹھنا، وضو کے درمیان کوئی اور گفتگو نہ کرے، جو وضو کی سنتیں ہیں ان کا خیال رکھے، ہر وضو کو 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے۔ وضو کے درمیان میں جو اور ایسی دعائیں احادیث میں موجود ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، پہلے ہاتھ دھوئے بسم اللہ پڑھ کر، پھر کلی کرے 3 دفعہ، پھر ناک میں پانی ڈالے 3 دفعہ، پھر اسی طریقے سے منہ دھوئے، پھر بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، اور پھر اپنے پاؤں کو دھوئے، اور انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیاں ان میں خلال کرے، پاؤں ہاتھ گیلا کر کے ان کے اندر ڈالے تاکہ اندر جو ہے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی ہے کہ داڑھی گھنی ہو تو اس کا بھی خلال کیا جائے، جس کی داڑھی گھنی نہ ہو تو وہ پورا پانی پہنچائے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ تو اس طرح وضو کرنا، اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پینا اور دعائیں مانگنا، یہ ایک مستقل طریقہ کار جو ہمارے فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے، اولیاء اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ وضو صحیح طریقے سے کیا جائے، کیونکہ یہ ایک مستقل عبادت، اس سے انسان کو طہارت حاصل ہو۔ تو یہ انسان کو جو ناپاکی آتی ہے، تو ناپاکی کی حدث کی 2 قسم، ایک حدث اصغر جس میں انسان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان چھوٹی ناپاکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس ناپاکی سے نکلنے کے لیے وضو کرنا ضروری، اس لیے پاک رہنا اور باوضو رہنا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے آگے جنت میں آواز سنی کسی کی چلنے کی۔ جبریل سے پوچھا کہ یہ مجھ سے پہلے جنت میں کون چلا گیا؟ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ انا اول من اقرع باب الجنت، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تو یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے آواز نہیں آ رہی چلنے کے اندر۔ یہ دنیا میں زمین پر آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک صحابی بلال، وہ زمین میں
میں چل رہا ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ، وہ آواز پاؤں کی، وہ جنت میں آ رہی ہے۔ اب واپس آئے تو بلال حبشی سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے اور تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے جس کو میں پابندی سے کرتا ہوں کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، میں بیدار ہوں تو میں اٹھ کر فوراً وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد پھر میں جتنا بھی ممکن ہو مجھ سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو وضو کرنے کا اہتمام اور وضو سے نماز پڑھنے کا اہتمام، کیونکہ وضو تو بنیادی طور پر یہ بذات خود بڑی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ نماز کے لیے ضروری، تو یہ نماز اس پر موقوف ہے، تو یہ اس کا موقوف نہ رہے، اس لیے وضو کی نسبت نماز کے ساتھ، انسان کی جسم کی پاکی کے ساتھ۔ اب وہ پاکی کیا؟ وضو کی حالت میں وہ نماز پڑھے، وضو کی حالت میں وہ تلاوت کرے، وضو کی حالت میں وہ بیت اللہ کا طواف کرے، وضو کی حالت میں وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں داخل ہو۔ یہ تو عمومی حالات ہیں، لیکن خصوصی طور پر ایک آدمی جب مستقل وضو کا اہتمام رکھتا ہے، جب وضو ٹوٹتا ہے پھر نئے سرے سے وضو کر لے، پھر 2 رکعت 4 رکعت جتنے وقت ہوتا ہے مسئلہ حل ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا ایک عمل ہے، آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے یہی تمہارا مواظبت کا عمل ہے، وضو پر، طہارت پر، پاکیزگی پر ہمیشگی کرنا، اس کا انتظام کرنا۔ وضو تو سارے لوگ کرتے ہیں، اب باقاعدہ حالت بیداری میں باوضو رہنے کا انتظام کرنا، یہ ایک مستقل عمل ہے، یہ ایک مستقل نوعیت ہے، یہ اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ تو پاکیزگی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو یہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی، اس سے انسان وضو کے ذریعے سے نکل کر پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدث اکبر ہے، انسان جنابت کی حالت میں ہو جائے، تو یہ بڑی ناپاکی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، جس کو قرآن نے کہا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو صرف اعضائے اربع کا دھونا اور مسح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ سطح بدن کے جس حصے تک بھی پانی پہنچ جائے اس پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ جسم کے اندر جب غسل فرض ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو فرمایا فَطَّهَّرُوا، تو تم پوری طرح پاکیزگی حاصل کرو، بال برابر بھی جگہ نہ بچے۔ اب جن خواتین کی مینڈیاں ہوتی ہیں انہوں نے بال بھنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بالوں کی تہہ تک پانی پہنچائیں، کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن بنی ہوئی ہو تب بھی پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری، تاکہ ان کا غسل بھی مکمل ہو جائے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بال بڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب یہ قرآن نے جب کہا کہ اس کو خوب طرح پاک کرو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ غسل کرنے میں بال برابر جگہ خشک نہ رہے تو سر کے بال انہوں نے ہمیشہ جب بڑے ہوتے تھوڑے سے فوراً اس طرح کروا دیتے، کہتے ہیں کہ کہیں سر کے بالوں میں جگہ خالی نہ بن جائے کہ جس سے وہ غسل نہ ہو سکے، لہٰذا اس کو دھونے کا حکم دیا۔ اسی طرح طہارت یہ دین کا ایک مستقل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من خصال الفطرت، عشر من الفطرت، 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، انسانی فطرت، ان میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، اور یہ جسم کے بالوں کی صفائی بھی ہے، ناک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستقل طہارت ہے۔ لیکن وضو کے اندر یہ سب جمع ہے، ساری طہارت ہے۔ اب کلی کرنا ایک مستقل طہارت، ناک جھاڑنا یہ ایک مستقل طہارت ہے کہ ناک میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، جو وضو کرتا ہے ناک جھاڑتا ہے اس کا یہ دماغ کا حصہ، ناک کا واسطہ اور گلے کی یہ نالی اور یہ ساری چیزیں دماغ کی یہ ساری صاف ہو جاتی ہیں۔ مسواک کرے گا تو اور ہے۔ اب وضو کے اندر
ان ساری عبادتوں کو جمع کر دیا، اور غسل میں باقی جو طہارت کے فطرت کے طریقے ہیں ان کو بھی جمع کیا گیا۔ انسان اپنے ناخن بھی کاٹے ہفتے میں 15 دنوں میں، مہینے میں ایک حد تک جس کے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، تو یہ فالتو چیزیں ہیں جسم جو انسان کے جسم پر میل کچیل پیدا کرتی ہیں اور انسان کے جسم کو وہ آلودہ کرتی ہیں، اور انسان کا جسم سست ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان ضرورت سے زیادہ بال بغل کے اندر ہوں یا زیر ناف ان کو صاف کر لیتا ہے، اور بہت بڑے ہوئے مونچھیں ہوں یا بال ہوں ان کو حساب کتاب میں رکھ لے، تو یہ بہت سارے انسان کے لیے چستی پیدا ہوتی ہے، جسم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طرح پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا ایک آدمی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہے غائب، پہلے لوگ پیشاب پخانے کے لیے باہر جاتے تھے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے پاس گئے ہو، اب ان صورتوں میں تم پانی نہ پاؤ یا پانی پر قدرت نہ پاؤ، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہیں ہے یا پانی کی قدرت نہیں ہے، بیمار ہے آدمی یا پانی موجود نہیں ہے یا ایسی کوئی نوعیت ہے، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب ارادہ کرو، قصد کرو پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اب اس کو مل لو اپنے منہ پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ اب یہ تیمم کا طریقہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ اب اس سفر میں ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ تک پہنچے نہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور وضو کے لیے وہاں پانی موجود نہیں تھا۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ وہ بہت صحابہ کرام انتظار میں کہ اللہ کے رسول چلیں تو پھر ہم بھی چلیں، اور چلنے میں دیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ سفر میں حضرت عائشہ نے کسی سے ہار مانگا، وہ ہار مانگ کر ساتھ لے گئی سفر میں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئی یا کسی جگہ ہار گر گیا تو تلاش کرتے رہے، ملا نہیں، کافی دیر گزر گئی۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں، ادھر سے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، جگہ ایسی ہے وہاں پانی نہیں، آگے سفر کر کے جب پانی والی جگہ پر پہنچے تو ٹائم نہیں، اب کیا کریں، نماز کا وقت جا رہا ہے اور وضو کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو اب ایسی صورت میں اب سب لوگ پریشان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، تو وہ باپ تھے اور ادھر سے امت کے منتظم لوگوں میں سے تھے، لوگوں کی پریشانی، ادھر سے دینی پریشانی، اور ادھر سے حضرت عائشہ پر سارا معاملہ آ کر ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ ان کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، ان کا ہار تلاش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی سے مانگ کے لائی تھی، اس کو واپس کرنا بھی عاریت کا واپس کرنا ضروری ہے۔ آج کل تو ہم دوسروں سے اور چھین لیتے ہیں، مانگا ہوا واپس کرنا تو بڑے دور کی بات۔ وہ آئے اور انہوں نے زور سے ان کے پہلو میں چوکا بھی لگایا، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ فرماتی ہیں اماں جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر مبارک میری گود میں رکھ کر آرام فرماتے، مجھے تکلیف بھی ہوئی اور میں ہلی بھی نہیں، آپ کی دین میں خلل نہ پڑے۔ جب اللہ کے پیغمبر اٹھے اور اس وقت اٹھے اور یہ وحی آگے، وحی آئی اور اس نے آ کر واضح کر دیا اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو فتیمموا صعیدا طیبا، اب پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو، اور اس سے تم وضو کا قائم مقام ہے۔ تیمم یہ وضو کا قائم مقام ہے۔ اب تیمم کرنے کے لیے بھی اس کے بھی 3 گویا کہ فرض ہو گئے،
نیت کرنا، اور دوسرا مٹی پر ہاتھ مارنا یا زمین کی جنس سے جو چیز بھی ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، چونا ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو مٹی کی جنس سے ہو، زمین کی جنس سے ہو، اس پر ہاتھ مار کر اس کو آپ پھر کیا کریں، بِوُجُوهِكُمْ اپنے منہ پر مل لو، اور دوسرا یہ ہے اپنے بازوؤں پر مل لو۔ اب یہ تیمم کا حکم آ گیا، تو تیمم ایسے کرنا ہے۔ اب یہ تو وضو کی جگہ تیمم کیا تھا، اب کئی صحابہ کرام کو مسئلے پیش آئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر جہاد میں، اور تو سردی کا موسم تھا، غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا تیمم کرنا ہے، تو تیمم کیسے کریں؟ اب وضو اور غسل کے تیمم میں انہوں نے سمجھا جس طرح وضو اور غسل میں فرق ہے، تیمم میں بھی فرق ہوگا، تو انہوں نے اپنی رائے کے مطابق کپڑے اتار کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا تیمم ہو گیا، غسل کا تیمم، اور آ کر رسول اللہ کو بتایا کہ ہمیں تو ایسا مسئلہ پیش آ گیا، اور میں نے پھر زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر غسل کر لیا، تیمم کر لیا غسل کے قائم مقام، اور وہ وضو والا تیمم بھی کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا وہی تیمم کافی تھا، ہاں نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے وضو کے تیمم کی اور غسل کے تیمم کی نیت الگ ہوگی، اس میں غسل کی پاکی حاصل کرنے کی نیت ہو، اور اس میں تیمم جو وضو کا ہے اس سے چھوٹی ناپاکی چلی جائے اور وضو والی پاکی حاصل ہو، یہ نیت کرنی ہے۔ تو اب یہ تیمم ہو گیا۔ اب یہ تیمم اس اعتبار سے وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے، لیکن نیت کا فرق ہوگا۔ اب یہ تیمم آدمی نہ کر سکے، غسل یا وضو نہ کر سکے، اسے تیمم کر لینا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی آدمی مسجد میں سویا ہوا ہو، اگر اسے غسل کی حاجت ہو جائے اس کو مسجد سے باہر جانا چاہیے، لیکن جتنی دیر باہر جائے گا تو اتنی دیر تو مسجد کو وہ پھر ناپاکی کی حالت میں آلودہ کرے گا، لہذا جہاں بیٹھا ہوگا وہیں وضو کر تیمم کر لے، تیمم کر کے اٹھ کے باہر جائے، پھر غسل کر کے واپس آ جائے۔ تو مسجد میں جتنی دیر رہنا ہو تو پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے، وضو نہ کر سکے تو تیمم کر لے، اس کی بھی اجازت ہے بہرحال، لیکن وضو کرنا یہ سب سے اولا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی، اتنی لوگ ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ پوچھا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا جس طرح ایک آدمی کی گھوڑے ہوں کالے رنگ، اور ان میں سے کچھ گھوڑے ہوں پنج کلیان، جن کے ہاتھ پاؤں، اگلے پاؤں، پچھلے پاؤں اور اس کا منہ سفید ہو، وہ کالے گھوڑوں کے اندر سے اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن میں تمہیں پہچان لوں گا، کیوں من آثار الوضو، یہ جو وضو کے نشانات ہیں، قیامت کے دن جن لوگوں نے وضو کی عادت بنائی اور وضو کر کے نماز پڑھی، وضو کر کے پاکیزگی حاصل کی، وضو کر کے انہوں نے ذکر کیا، وضو کر کے انہوں نے تلاوت کی۔ اب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کتابوں کا، ساری زندگی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے سبق پڑھانے کے، کہتے ہیں کبھی بھی کسی کتاب کا بے وضو مطالعہ نہیں کیا۔ حالانکہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں ہمارے علوم کے اندر، عربی گرامر کی کتابیں، صرفدار کی کتابیں، منطق فلسفہ کی کتابیں، جو مادی علوم کی کتابیں، کہتے ہیں کوئی کتاب بھی میں نے بغیر وضو کے کبھی مطالعہ نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھنی شروع کی اپنی حدیث پاک، آخری مسودہ تیار کیا، تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا، اور غسل کر کے پھر اس حدیث کو لکھا کامل طہارت کے بعد۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے غسل بھی کرتے تھے، 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، پھر اس حدیث پاک کو لکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ابھی بھی مسجد ہے، مسجد الامام البخاری، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے دور تھوڑا سا بیٹھ کر
امام بخاری اپنی حدیث کی کتاب وہاں مکمل کر رہے تھے، کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں مکمل کیا اور باقی تکمیل ساری زیادہ حصہ مدینہ طیبہ میں کیا، لیکن وضو کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا اہتمام تھا ہر دور میں وضو کرنے کا بھی، تو فرمایا یہ وضو کے، تیمم کے اور جنابت کی حالت میں غسل کرنے کے یہ سارے مسئلے ان آیات میں بیان کر دیے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ وضو غسل تیمم سے اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیطہرکم، تمہیں پاک کرے، تمہاری آلودگیاں، نجاستیں، گندگیاں تمہاری صاف ہو جائیں، تم اللہ کے سامنے آؤ یا اپنی زندگی گزارو تو طہارت پاکیزگی کی حالت میں گزارو۔ اسی طرح غسل کرنا ہو تو غسل کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے، وضو کر کے پھر پورا غسل کرے، غسل کرنے کا بھی اپنا اہتمام ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ وضو تیمم اور غسل کے ذریعے سے بھی اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ اب پہلی امتوں کے پاس وضو کے بعد تیمم کا راستہ نہیں تھا، وہ اگر پانی نہیں ہے تو ان پر عبادت ضروری ہے، عبادت کے لیے ان کی عبادت گاہ ضروری تھی، وہ تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز خصوصیت دی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ اس امت کو آزادی مل گئی پوری دنیا میں سفر کریں۔ اب اہل کتاب سفر نہیں کر سکتے کہ وہ ہر جگہ عبادت گاہ تو ہے نہیں، عبادت کرنی فرض ہے، نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا۔ اب ان کی سفر کرنا حرام تھا، ناجائز تھا لمبا سفر کرنا، کیونکہ عبادت گاہ میں پہنچیں گے تو عبادت کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو عبادت فرض کی، لیکن مسجد کو، عبادت گاہ کو ایک حد تک ضروری قرار دیا، لیکن سفر کی حالت میں اجازت دے دی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے اور میری برکت سے میری پوری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز پڑھے ساری زمین عبادت گاہ ہے۔ اور پانی نہیں ہے تو پانی کی جگہ طہورت، زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن پاک نے کہا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے کفات بنایا، کافی ہونے کا، تمہیں کافی ہونے کا ذریعہ بنایا۔ امواتا و احیاء، تم مردہ ہو یا زندہ، آدمی مردہ ہوتا ہے تو زمین میں دفن کرتے ہیں تو زمین اس کے سارے تعفن کو، ساری چیزوں کو سنبھال لیتی ہے۔ تو زمین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا اس زمین کے ساتھ دنیا میں بڑا تعلق ہے، کچھ تعلق تو دینی تعلقات ہیں، برکتیں، اور کچھ تعلق اس کے مادی تعلقات ہیں، زمین سے اس کی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے منہ، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مل لو اپنے سر کو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، فإن کنتم جنبا فاطہروا، اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو جاؤ، فإن کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے آیا ہے چاہے ضرورت سے پیشاب پخانہ کر کے، او لامستم النساء، یا تم پاس گئے ہو خاوند اپنی بیویوں کے، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، اور مل لو اپنے منہ، وایدیکم منہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ نہیں چاہتا اللہ کے تم پر تنگی کرے،
وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور پورا کرے اپنا احسان تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو